شاید محبت انسان کو نڈر بنا دیتی ہے۔ حائفہ چاہے زمیل سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتی تھی، مگر اپنے باپ کی بات سے انکار کرنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ان کا دیا ہوا تعویذ گلے میں پہن لیا۔ تاریک کمرے میں بیٹھے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے سامنے جلتی ہوئی آگ میں کوئی صفور ڈالا اور ساتھ ہی کسی پرندے کے پر اس میں جلا دیے۔ تبھی کمرے میں ہر طرف دھواں بھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دھواں ایک سیاہ ہیولے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بتاؤ کس لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ تم نے پوچھا تھا نا کامور کہ مجھے تم سے کیا کام ہے۔ میں نے تجھے کیوں قید کیا تھا، اب وہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سیاہ لباس والے شخص نے کامور کو دیکھ کر کہا، 2 دن بعد اماوس کی رات ہے اور ہم نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ اس نے میرے کتنے ہی چیلوں کو مار ڈالا ہے۔ میں سب سے بڑی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ اس کو مارے بنا ممکن نہیں ہے۔ کون ہے وہ جو تجھ جیسی شیطان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ زمیل کو تو تم جانتے ہی ہوگے، تمہاری ہی طرح وہ ایک جن ہے مگر بہت طاقتور۔ اسے زیر کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے، مگر اس سے پہلے تم نے ایک کام کرنا ہے جو زمیل کو زیر کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ وہ ایک خاکزادی کے عشق میں گرفتار ہے۔ تم کو اس لڑکی کے وجود پر قابض ہونا ہے۔ انسانوں کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ زمین اس سے تو بہت پرانے حساب چکتا کرنے ہیں۔ نہیں کامور، اب وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ اب اس پر قابض ہونا اتنا آسان نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بخوبی انجام دے لوگے۔ تم کامور کو جانتے نہیں ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اب دیکھو میں اس زمین کو کیسے زیر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیاہ ہیولا ایک گدھ نما پرندے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ وہ ایک سیاہ تاریک جنگل تھا جہاں وہ ننگے پیر بھاگتی جا رہی تھی۔ سر پر ستاروں سے بھرا آسمان تھا۔ گہری خاموش رات میں وہ اندھیرے میں کبھی جھاڑیوں سے الجھتی تو کبھی کیچڑ زدہ زمین میں اس کے پیر دھس جاتے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ان سب سے بچتی زمین کو آوازیں دیتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنے جنگل میں اس کی آواز دور تک جاتی، مگر زمین کہیں نہیں تھا۔ زمین کو آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ اب وہ مسلسل رو رہی تھی۔ لرزتی ہوئی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ تبھی اس کو اپنے چہرے پر پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوئے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں نہ کوئی بادل تھا نہ بارش۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر ان قطروں کو قریب سے دیکھا۔ وہ بارش کی بوندیں نہیں تھیں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ خون کے قطرے تھے۔ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پھر سے بھاگنے لگی۔ تبھی اس کے سامنے ایک گدھ نما پرندہ نمودار ہوا۔ وہ پرندہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس گدھ نما پرندے کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ حائفہ کی آنکھ اس خوفزدہ خواب کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی سانس روک لی گئی ہو۔ اس نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔
ایسا لگتا تھا کہ وہ زندہ تو ہے لیکن اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ قرآنی آیات کا ورد شروع کرتے ہی اس کا جسم ہلکا پڑنے لگا۔ جب اس کے جسم میں تھوڑی ہمت آئی تو اس نے اٹھ کر پانی پیا اور سراہنے رکھا دوپٹہ اٹھا کر باہر صحن میں کھلی فضا میں نکل گئی۔ تبھی اس نے زمین کو آسمان پر اڑتے دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی مگر چھت کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود، کیونکہ دروازے کو تالا لگا تھا۔ اس نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا اور دوبارہ بھاگ کر نیچے آئی اور گھر کے مرکزی دروازے کو دیکھا۔ اس پر بھی تالا لگا تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ زمین آخر نیچے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ حائفہ، میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارے گھر میں حصار باندھ دیا گیا ہے۔ اگر میں ذرا سا بھی اندر آیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، مگر تم فکر مت کرو، اس حصار کو توڑنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ حائفہ کو زمین کی آواز اس کے ذہن میں سنائی دی۔ حائفہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں پر زمین مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ بے بسی فوارے کے پاس جا بیٹھی۔ نہ زمین اس کے پاس آ سکتا تھا نہ ہی وہ زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر اوپر دیکھا مگر اب وہاں زمین نہیں تھا، لیکن سامنے نظر آنے والے درخت پر ایک پرندہ بیٹھا تھا جس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ حائفہ کو ہی گھور رہا تھا۔ پھر اس پرندے نے بھی زمین کی طرح گھر کے اوپر چکر لگانے شروع کر دیے۔ حائفہ نے غور سے اس پرندے کو دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہی گدنما پرندہ تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، تبھی اسے ذہن میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ کوئی جانور تھا جس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ڈر کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر وہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کون تھا، یہ کیا بلا تھی، یہاں ان کے گھر میں اس کا کیا کام۔ اس کے ذہن میں کتنے ہی سوال تھے مگر وہ لاجواب تھی۔ شہر کے سب سے پرانے قبرستان میں سب سے بوسیدہ قبر کے سرہانے وہ سیاہ لباس میں ملبوس آدمی عمل کرنے میں مشغول تھا۔ تبھی کسی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، کامور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بتا کامور، کیا بات ہے؟ تم کو تو اس وقت اس لڑکی کے جسم میں ہونا چاہیے تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں وہیں سے آ رہا ہوں اور یہی بات بتانے آیا ہوں۔ اس لڑکی کے گھر میں حصار کھینچا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ صرف یہی نہیں، اس کے گلے میں ایک تعویذ بھی ہے۔ وہ لڑکی بھی ذہن میں بیٹھی تھی جیسے زمین کی منتظر ہو۔ میں نے زمین کو بھی وہاں دیکھا، وہ بھی گھر کے اوپر چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ مطلب زمین کے لیے حصار کھینچا گیا ہے۔ تم حصار کی فکر مت کرو، اسے زمین خود ختم کر دے گا۔ اصل مسئلہ اس تعویذ کا ہے، اسے کسی بھی صورت اس لڑکی کے گلے سے اتارنا ہوگا، ورنہ ہم زمین کو اپنے جال میں پھنسا نہیں سکیں گے۔ تم ہر وقت اس لڑکی پر نظر رکھو اور جیسے ہی موقع ملتا ہے اس سے وہ تعویذ لے لو، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزرنا۔ اس نے کامور کو ساری بات سمجھائی کہ کیسے وہ اس تعویذ کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کامور کو جانے کا اشارہ کیا۔ ساری بات سننے کے بعد کامور ایک کالا دھواں بن کے وہاں سے غائب ہو گیا۔
تہجد کی نماز پڑھ کر مولوی قیوم جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، تبھی کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، مگر یہ زلزلہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور زمین آگ برساتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یوں حصار کھینچ کر مجھے حائفہ سے دور کر دیں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ زمین کو کوئی حائفہ سے دور کر سکے۔ میں جانتا تھا تم یہاں ضرور آؤ گے۔ میرا مقصد تم کو حائفہ سے دور کرنا نہیں، ان شیطانی قوتوں سے بچانا ہے جو تمہارے پیچھے ہیں۔ میں نہیں مانتا آپ کی کوئی بات، آپ صاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ صرف مجھے اور حائفہ کو دور کرنے کی سازش ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، مجھ پر تو حصار باندھ سکتے ہیں، مگر حائفہ اس پر کون سا حصار باندھیں گے؟ اس کو مجھ تک آنے سے کیسے روکیں گے؟ آپ کا کھچا ہوا حصار وہ خود توڑے گی اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس بار میں نے آپ کا لحاظ کر لیا، مگر اگلی بار اگر آپ میرے اور حائفہ کے درمیان آئے تو یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے مڑ کر یہ بات کہی اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ زمین کو تو تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح مگر حائفہ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر وہ حائفہ کو کیسے روک سکتے تھے؟ مولوی قیوم بھی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے آج ہی ان سے ملنا ہوگا، اب اس مسئلے کا حل ان کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کچھ سوچا اور کھڑے ہو گئے۔ شیخ کمال صبح اٹھتے ہی جیسے صحن میں آئے تو پورے صحن میں ایک ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ انہوں نے پورے صحن پر نظر دوڑائی تو ان کو فوارے کے پاس ایک پرندہ نما جانور مردہ حالت میں پڑا نظر آیا۔ انہوں نے اس شے کو قریب جا کر دیکھا، اس شے کا منہ گدھ جیسا جبکہ جسم بلی کی طرح اور ساتھ میں 2 بڑے بڑے پر تھے۔ اسے دیکھ کر ان کو ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس مردہ شے کو سورۃ الناس پڑھتے ہوئے اٹھایا اور باہر جا کر مٹی میں دفنا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کے باقی افراد بھی اس کو دیکھیں اور خوف میں مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے سوچا اس بات کا ذکر وہ مولوی قیوم سے کریں گے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ زمین کی کوئی چال ہے، مگر ان کو کیا معلوم زمین کے علاوہ بھی کوئی تھا جو ان کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مولوی قیوم ہر روز کی طرح آج بھی قریبی پارک میں چہل قدمی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تھوڑی دیر واک کرنے کے بعد وہ پارک سے باہر نکل آئے اور پارک سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے رستے پر چل پڑے۔ تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد وہ ایک کافی پرانی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ اس عمارت کی حالت کافی بوسیدہ تھی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ کسی زمانے میں اس عمارت کی جگہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ مولوی قیوم اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑا ہی اندر گئے تھے کہ ان کو سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نظر آئے۔ یہ وہی شخص تھے جن کی تلاش میں وہ یہاں تک آئے تھے۔ سفید لباس میں ملبوس، جن کی پشت مولوی قیوم کی طرف تھی، چند کبوتروں کو دانہ کھلا رہے تھے۔ تبھی قدموں کی آہٹ پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آؤ عبد القیوم، کیسے ہو؟ آخر تم نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے مولوی صاحب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں جہاں آپ سے میں مل سکوں۔ تم کو تو معلوم ہے ہمارا ایک ٹھکانہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم تو مسافر ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، مگر آپ ہر بار ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا غرض آپ کو ہمارے پاس کھینچ لائی ہے؟ شاہ بابا، مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ آپ کے علاوہ یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ہم کون ہوتے ہیں کوئی مسئلہ حل کرنے والے؟
سارے مسئلے تو اللہ پاک کی ذات کے حکم سے ہی حل ہوتے ہیں، ہم تو صرف وسیلہ ہیں۔ یہ بھی کرم ہے میرے اللہ کا جو اس نے ہمیں وسیلہ بننے کی توفیق عطا کی ہے۔ شاہ بابا ایک جن زادہ ہے، ایک خاک زادی پر عاشق ہو گیا ہے۔ کوئی عام جن ہوتا تو میں اسے خود ہی سنبھال لیتا، مگر وہ کوئی عام جن نہیں ہے۔ یہ کون سا جن ہے قیوم جو تمہارے سامنے یہ سب بول کر چلا گیا اور تم اسے باز رکھنے میں ناکام ہو رہے ہو؟ آپ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں شاہ بابا، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ اچھا قیوم، کون ہے وہ؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ شاہ بابا نے حیرت سے مولوی قیوم سے پوچھا۔ آپ کا سب سے لائق اور لاڈلا شاگرد زمیل ہی وہ جن زادہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ شاہ بابا نے جیسے ہی مولوی صاحب کی بات سنی، ایک دم وہ بہت جلال میں آ گئے۔ ان کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں اور وہ زمین سے کچھ انچ اوپر ہوا میں چلے گئے۔ کیا زمیل اپنی حدود بھول گیا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم ہم نے اس سے کیا مقصد ادا کیا ہے؟ کیا ہمارے دیے ہوئے علم نے اسے یہ سکھایا ہے؟ شاہ بابا بہت ہی پرجلال لہجے میں کہہ رہے تھے۔ شاہ بابا، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ آپ کے علاوہ زمین کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہوا میں معلق شاہ بابا ابھی بھی بہت جلال میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ واپس زمین پر آنے لگے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں مولوی صاحب، اب اس زمین سے میں خود بات کروں گا۔ شاہ بابا، میں آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہو آپ مجھے بلا سکتے ہیں۔ مولوی قیوم نے یہ کہا اور واپس جانے کی اجازت لے کر عمارت سے باہر نکل گئے۔ حائفہ سر کو جھکائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی آشو ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہی آئیے، ناشتہ کر لیں۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا ناشتہ، لے جاؤ یہ سب یہاں سے۔ تم سب مل کر میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اس نے بہن کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا اچھا نہیں کر رہے ہم تمہارے ساتھ؟ ذرا میں بھی تو سنوں، کون سے ظلم کے پہاڑ ہیں جو تم پر توڑے جا رہے ہیں؟ زبیدہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے حائفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے زمین سے دور کر کے اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، مگر یاد رکھیں میں یہ سب ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے زمین سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے حائفہ اپنی پوری بات مکمل کرتی، زبیدہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ حائفہ حیرت سے اپنی والدہ کو تک رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا حائفہ، میں بہت دن سے تمہارا یہ پاگل پن برداشت کر رہی ہوں، مگر اب اور نہیں۔ کیا تم نے زمیل کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس زمیل کا بندوبست تو مولوی صاحب نے کر دیا ہے، مگر تمہارا انتظام بھی میں کرنے لگی ہوں، تاکہ تمہارے سر پہ جو عشق کا بھوت سوار ہے وہ اتر جائے۔ شام کو آپ آ رہی ہیں، تمہارا اور اسفر کا رشتہ طے کرنے ہماری طرف سے ہاں ہے۔ ہم بہت جلد تمہاری اور اسفر کی شادی کر دیں گے۔ امی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی اسفر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں صرف زمیل سے محبت کرتی ہوں اور زمیل کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے حائفہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حائفہ، میری کہی ہوئی بات تم کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ بچے اگر آگ مانگ رہے ہو تو والدین بچوں کو آگ سے کھیلنے دیں گے کیا؟ تم آگ سے کھیل رہی ہو، تم بے فضول سی ایک ضد کر رہی ہو۔ زبیدہ بیگم بہت غصے میں تھیں۔ امی، مت کریں میرے ساتھ ایسا، آپ میری محبت کو میری ضد نہ سمجھیں۔ مجھے اپنی اور جنزادے کی محبت کے قصے مت سناؤ، وہ میں نے بہت سن لیے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ چپ چاپ ناشتہ کرو، اور جو تماشا تم نے اب تک کیا ہے، شام میں مجھے یہ تماشا نہیں چاہیے، ورنہ تم اپنی ماں کا مرا منہ دیکھو گی۔
انہوں نے اتنا کہا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کی یہ بات سن کر حائفہ اپنی جگہ خاموش کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کی ماں کیسے اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی تھی، یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے حائفہ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ہے، شیخ کمال جو حائفہ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے زبیدہ بیگم کو دیکھ کر بولے۔ شیخ صاحب، کبھی کبھی بچوں کو غلط کام سے روکنے کے لیے ان پر سختی کرنا لازم ہوتا ہے، آپ فکر مت کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے کی طرف چل دی۔ حائفہ کا سارا دن روتے ہوئے گزرا۔ آشو چاہ کر بھی بہن کو کوئی تسلی دے نہیں پا رہی تھی۔ شام میں شیخ کمال کی آپا پوری تیاری کے ساتھ آئیں، کپڑے، مٹھائی کے ٹوکرے، پھل، گجرے اور ڈھیر سارے پھول۔ ان کو لگا تھا شاید وہ ابھی صرف رشتے کی بات کریں گی، مگر حائفہ تو بچپن سے ہی ان کی امانت ہے، یہ کہہ کر انہوں نے ساری بات ہی ختم کر دی۔ کمال احمد، میری بات سنو، اب میں منگنی کرنے نہیں آئی ہوں۔ اگلے جمعے ہم حائفہ اور اصفر کا نکاح کر دیں گے۔ اصفر 3 مہینوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے، ویسے بھی ہم نے کون سا زیادہ لوگوں کو بلانا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے آپا، مگر آپا آپا کہہ کے بات مت ٹالو۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں اس بات پہ عمل کرو۔ اس سے پہلے شیخ کمال اپنی بات پوری کرتے زبیدہ بیگم نے آپا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شیخ کمال زبیدہ بیگم کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو زبیدہ، بس اب حائفہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے، یہ کہہ کر انہوں نے حائفہ کے ہاتھ پر 50,000 روپے رکھے اور اس کے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ اڑا دیا اور اپنے ہاتھ سے 2 سونے کے کنگن اتار کر اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ حائفہ خاموشی سے یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اس کی اس خاموشی کو سب نے ہی نوٹ کیا تھا، مگر زبیدہ بیگم نے اس کی طبیعت کی ناسازی کا بتا کر سب کا وہم دور کر دیا۔ کچھ اس کی طبیعت بھی ایسی شرمیلی تھی جس نے اس کی لاج رکھ لی۔ میاں کمال احمد، اب اپنی ناراضگی ختم کرو، ریان کو اب معاف کر دو، بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، وہ بھی پاکستان آئے بہن کی خوشی میں شامل ہو، انہوں نے اپنے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی آپا، جیسے آپ کا حکم۔ شیخ کمال بڑی بہن ہونے کے ناطے ان کی کوئی بات ٹالنے کو تیار نہیں تھے۔ مہمانوں کے جاتے ہی حائفہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سر پر اوڑھا دوپٹہ اور گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار اتار کر پرے پھینک دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگی۔ تبھی آشو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اسی لمحے حائفہ پلٹ کر بولی، مبارک ہو، تم سب بہت خوش ہونا، میں نے یہ سب خاموشی سے ہونے دیا، مگر یہ بھول ہے تم لوگوں کی، میری خاموشی کو میری ہاں مت سمجھنا، میں مرتے مر جاؤں گی مگر اصفر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے چوڑیوں سے بھری ہوئی کلائی کو بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر غصے سے مارتے ہوئے کہا، جس سے اس کی کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چھپ گئیں۔ آشو، تم یہ بات یاد رکھو اور امی ابا کو بھی بتا دو، حائفہ مرتے مر جائے گی مگر زمیل کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تم لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی مت آنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کلائی میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو بے دردی سے الگ کر دیا۔ ایک چوڑی کچھ زیادہ ہی اس کی کلائی میں چھپ گئی تھی، جسے اس نے زور سے کھینچا کہ وہ دور تک اس کی کلائی کو زخمی کر گئی اور خون نکل کر فرش پر گر گیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں ذرا کیسے ساری کلائی زخمی کر لی ہے۔ آشو نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے خون کو بہنے سے روکا۔ میرے زخم کی تکلیف تو تم کو محسوس ہو رہی ہے، مگر میرے دل کی تکلیف کا تم کو ذرا احساس نہیں۔ آشو نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ اس کا زخم صاف کر کے پٹی کرتی رہی۔ اس کے بعد آشو نے حائفہ کو پین کلر کے ساتھ کچھ نیند کی گولیاں بھی کھانے کے لیے دے دی۔ حائفہ بھی خود سے اور ان لوگوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اس لیے خاموشی سے دوا کھا کر کچھ ہی دیر میں سو گئی، اس بات سے بے خبر کہ زمیل کے لیے کھینچا گیا حصار اس کے خون گرنے سے ختم ہو گیا تھا۔
آشو نے حائفہ کے سونے کے بعد زبیدہ بیگم کو حصار کے ختم ہونے کا بتایا۔ اب ان کا ارادہ صبح مولوی قیوم سے ملنے کا تھا۔ حصار تو ختم ہو گیا تھا، اس کے باوجود اس رات زمیل نہ آ سکا کیونکہ اس کو کچھ شیطانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیری کالی رات۔ باہر کا موسم تو معمول کے مطابق تھا، لیکن شیخ کمال کے گھر میں کچھ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ان تیز ہواؤں سے حائفہ کے کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بار بار بج رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور حائفہ کے کمرے کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کالا سا دھواں حائفہ کے کمرے میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ حائفہ کے سرانے کامور کھڑا تھا، مگر وہ حائفہ کے اندر سرائیت نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ وہ تعویذ تھی جو شیخ قیوم نے حائفہ کے گلے میں پہنایا تھا۔ تبھی کامور کی نظر حائفہ کے ساتھ والے بیڈ پر سوئے ہوئے آشو پر پڑی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ صبح ہوتے ہی شیخ کمال اور زبیدہ بیگم مولوی قیوم سے ملنے چلے گئے تاکہ وہ حصار ٹوٹنے کی ساری تفصیل ان کو بتا سکے، اور ساتھ ساتھ حائفہ کے رشتے طے ہونے کی بات بھی وہ مولوی قیوم تک پہنچانا چاہتے تھے تاکہ زمین ہمیشہ کے لیے حائفہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ مولوی قیوم کا گھر بہت سادہ سا تھا۔ ایک لڑکا ان کو بیٹھک میں بٹھا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی قیوم کمرے میں داخل ہوئے۔ شیخ صاحب، خیریت تو ہے؟ اتنی صبح؟ جی مولوی صاحب، خیریت نہیں ہے، آپ کا کھینچا ہوا حصار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ کمال نے رشتے سے لے کر حصار ختم ہونے تک کی ساری تفصیل مولوی قیوم کو کہہ سنائی۔ یہ تو بہت برا ہوا، میں چاہتا تھا کہ مجھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ وقت مل جاتا۔ چلیں خیر، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ خیر، حائفہ بیٹی کا رشتہ بہت مبارک ہو۔ ویسے رشتہ طے کرتے بچوں کی مرضی بھی معلوم کر لینی چاہیے، یہی میرے اللہ کا فرمان ہے۔ آپ کو کچھ وقت انتظار کرنا چاہیے تھا، پہلے زمیل والا مسئلہ حل ہونے دیتے۔ بچوں کے ساتھ زور زبردستی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر خیر جو اللہ کو منظور۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ وہ حائفہ کی زمیل کے لیے شدید محبت کو دیکھ چکے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یقیناً حائفہ کا رشتہ زور زبردستی سے جوڑا گیا ہوگا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زبیدہ بیگم کچھ بولنے ہی والی تھیں، تبھی شیخ کمال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جی بالکل مولوی صاحب، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل بتائیے کہ ہم کیا کریں، زمیل کو کیسے روکیں؟ آپ لوگ فکر مت کریں، 1 یا 2 دن تک زمیل کا انتظام ہو جائے گا۔ امید ہے وہ دوبارہ پھر کبھی آپ کے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ ہم یہ مسئلہ حل کر لیں گے، باقی جو اللہ کو منظور۔ مولوی صاحب، ایک اور گزارش تھی جو آپ سے کرنی تھی۔ جی شیخ صاحب بتائیے، میں اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ حائفہ کا نکاح آپ پڑھائیں۔ اگلے جمعے کو عصر کے بعد اس کا نکاح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حائفہ کا نکاح آپ پڑھائیے۔ اگلے جمعے عصر کے بعد نکاح کا وقت رکھا گیا ہے۔ میرا آنا تو بہت مشکل ہے شیخ صاحب، برا نہ مانیے، لیکن میری پوتی کا بھی نکاح ہے اگلے ہی جمعے کو، اس لیے میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا۔ اگر وقت مل گیا تو ضرور حائفہ بیٹی کا نکاح میں ہی پڑھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں ان کو زمیل کی بہت یاد آ گئی، جو چاہتا تھا کہ مولوی صاحب ہی اس کا نکاح حائفہ سے پڑھوائیں۔ چائے پینے کے بعد شیخ کمال اور زبیدہ بیگم نے مولوی قیوم سے جانے کی اجازت چاہی۔ مولوی قیوم ان لوگوں کو کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن چپ رہے۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو بہت برا ہونے جا رہا ہے۔
شاید قدرت ان کی پلاننگ پر ہنس رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو سب کے لیے ہی بہت غیر متوقع تھا۔ ادھر حائفہ صبح سے ہی عاشو کے رویے سے بہت پریشان تھی۔ وہ مسلسل اسے عجیب انداز میں گھور رہی تھی۔ اس وقت بھی عاشو سامنے بیڈ پر بیٹھی حائفہ کو مستقل گھور رہی تھی۔ عاشو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسے مجھے گھور رہی ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر کہا، آپی تم زمین سے کتنی محبت کرتی ہو، کیا کر سکتی ہو اس کی خاطر؟ تم تو میری اور زمین کی محبت کے خلاف ہو، پھر یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حائفہ جب تم کو زمین سے اتنی محبت ہے تو یہ گلے میں پہنا ہوا تعویذ اتار کے کیوں نہیں پھینک دیتی ہے؟ تم یہ اتارو گی اور وہ تمہارے پاس بالکل سامنے تمہارے آ جائے گا۔ عاشو تم کو کیا مسئلہ ہے اس تعویذ سے؟ میں وقت آنے پر اس کو اتار دوں گی۔ اور یہ تم مجھے حائفہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا سب تمیز بولتی جا رہی ہو؟ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ حائفہ میری بات سنو، یہ تعویذ گلے سے اتار پھینکو۔ حائفہ جو کمرے سے باہر جانے والی تھی عاشو کی ایسی آواز پر پلٹی اور عاشو کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ عاشو نہیں تھی، اس کا چہرہ خطرناک حد تک سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ دھیرے دھیرے ہوا میں اٹھتی جا رہی تھی۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ عاشو یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ میری عاشو نہیں ہے۔ تبھی عاشو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ حائفہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ عاشو میری پیاری بہن کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنی آنکھیں کھولو۔ اس نے عاشو کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی گہرا کالا دھواں موجود تھا جس میں دو سفید آنکھیں اس کو گھور رہی تھی۔ یہ تعویذ اپنے گلے سے اتار دو ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حائفہ اس کالے گہرے دھوئیں کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے انجام کو تیار ہو جا۔ کامور کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حائفہ کو پورا کمرہ ایک موم کی طرح پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کو لگا کہ در و دیوار سب موم کی طرح پگھل رہے ہیں اور وہ چاہ کر بھی اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتی۔ ہر طرف سے بہت ہی خوفناک آوازیں اس کے کانوں میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ خوف سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی فریاد کر رہی تھی اور پھر اس نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے اونچی آواز میں ضمیر کو پکارا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ضمیر پر حصار کھنچا ہے، مگر ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ کل رات وہ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوفناک چیخیں اور خوفناک چہرے دیکھ کر اس کا دل بند ہو جاتا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن اسی لمحے ایک دم ساری آوازیں غائب ہو گئیں اور پھر اگلے ہی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی چیز اٹھا کر زور سے پھینکی ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تو کمرے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سیاہ خوفناک چہرے جو اس پر حملہ کرنے آ رہے تھے وہ اب غائب ہو چکے تھے اور سامنے ضمیر کھڑا تھا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ضمیر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مدد کے لیے اس کو اس وقت بھیج دیا تھا۔ بہت خوب، تمہاری موت تم کو یہاں کھینچ لائی ہے زمین۔ کامور نے قہقہہ لگاتے ہوئے ضمیر کو کہا، میری نہیں کامور، تمہاری موت نے تم کو یہاں بلایا ہے۔
یہ کہہ کر زمیل نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے سیاہ پرندے کمرے میں جمع ہو کر کامور کی طرف بڑھنے لگے، مگر اسی لمحے کامور دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گیا اور سیاہ پرندے وہیں ہوا میں ساکت ہو گئے۔ تم کامور کو کیا سمجھتے ہو؟ میں ایسے ہی عزازیل کا خاص چیلا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کالے پرندوں کی طرف دیکھا اور اس سارے کالے پرندوں کے پروں میں آگ لگ گئی۔ حائفہ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں اس کے پیر ڈگمگائے اور وہ کرسی سے ٹکرا کر فرش پر جا گری۔ فرش پر گرتے ہوئے اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے میں جا لگا اور اس چوٹ سے اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ حائفہ کا خون دیکھ کر زمیل کی آنکھیں غصے سے آگ بن گئیں۔ اب وہ اپنے اصلی روپ میں آ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود سے آہستہ آہستہ بہت بھڑکیلی آگ نکل رہی تھی۔ حائفہ نے ایک بار آنکھیں کھول کر زمیل کو دیکھا۔ آج اس نے زمیل کا اصل روپ دیکھ لیا تھا۔ زمیل نے مڑ کر حائفہ کو دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ دوبارہ حائفہ کو دیکھتا کامور اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ اب اس کمرے میں دو طاقتور جنزادے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ آگ کے شعلوں میں لپٹے زمیل کو دیکھ کر حائفہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے ہرانا اتنا آسان ہے؟ یہ کہتے ہوئے کامور نے ایک کالے دھوئیں کا گولا زمیل کی طرف پھینکا، لیکن وہ زمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی زمیل کی آگ سے راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کامور اپنی ہار مان لو ورنہ آج یہاں تم کو میں بھسم کر دوں گا۔ تمہارے جیسے شیطان کی موت ہی میری جیت ہے۔ یہ کہہ کر زمیل نے اپنے سیاہ پرندوں کو پھر سے متحرک کر دیا جن کے پروں کو کامور نے جلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر کامور نے گدھنما پرندے کمرے میں ظاہر کیے جن کو زمیل نے آگ کے ایک ہی گولے سے جلا کر راکھ کر دیا۔ سیاہ پرندے اب کامور کا گھیرا کیے ہوئے تھے۔ وہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں قحوت بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پورا کمرہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قحوت نے کمرے میں نمودار ہوتے ہی پوچھا، تم ٹھیک تو ہو زمیل؟ اور سامنے پرندوں میں گھرے کامور کو دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ یہ کامور حائفہ کو نقصان پہنچانے آیا تھا، مگر شکر ہے میں ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی زمیل کا دھیان کامور سے ہٹا، اس نے اپنے ہاتھ سے آگ کا شعلہ بلند کیا اور اپنے سر پر گھومتے ہوئے پرندوں پر پھینکتے ہی اگلے لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں سے بھاگنے میں ذرا سی بھی دیر کی تو قحوت اور زمیل سے اس کی موت یقینی تھی۔ زمیل نے حائفہ اور قحوت نے آشو کو بیڈ پر لٹا دیا اور خود قحوت کامور کے پیچھے چلا گیا۔ حائفہ نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی۔ زمیل اب پھر سے وہی خوبصورت روپ میں موجود تھا۔ حائفہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھا اور اپنے ہاتھ سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زمیل کا چہرہ چھو کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اس نے سر اٹھا کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ابھی چند لمحے پہلے جو کمرہ میدان جنگ لگ رہا تھا، اب وہاں کوئی نشان موجود نہ تھا، جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ساتھ والے بیڈ پر لیٹی آشو پر نظر ڈالی اور جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ آشو اپنی آنکھیں کھولو، بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ اسی لمحے قحوت دوبارہ کمرے میں نمودار ہوا اور اس نے زمین کو کہا کہ کامور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا یہاں آنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بھی یہاں آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ہی ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر زمین نے حائفہ کی طرف دیکھ کر کہا، حائفہ میں رات میں آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ حائفہ جس کی پوری توجہ اس وقت آشو کے اوپر تھی، اس نے جلدی سے ہاں ٹھیک ہے کا جواب دیا اور دوبارہ آشو کو ہوش میں لانے لگی۔ اتنے میں ہی زمیل اور قحوت دونوں کمرے سے غائب ہو گئے۔ آشو اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو۔
اس نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر گراتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آشو اٹھ بیٹھی۔ مجھے کیا ہوا تھا آپ ہی، اور یہ آپ کے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی معمولی سی چوٹ ہے۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حائفہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی جو کچھ یہاں پر ہوا تھا آشو کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ دیکھیے آپ کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، کل کلائی زخمی کر لی، آج ماتھے پہ چوٹ لگوا لی۔ آشو اب میں اپنا بہت خیال رکھوں گی۔ دیکھو لگتا ہے باہر امی اور ابا آ گئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔ اتنی محبت دیکھ کر بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیخ کمال اور زبیدہ بیگم بھی اس کی چوٹ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، مگر اس نے ان سے بھی سیڑھی سے گرنے کا بہانہ بنا کر بات سنبھال لی۔ حائفہ اس رات کچھ دیر زمیل کا انتظار کرتی رہی، پھر شیخ کمال کے ڈانٹنے پر کہ وہ کیوں یہاں بیٹھی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ورنہ اس کا ارادہ زمیل سے بات کرنے کا تھا۔ وہ زمیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اپنے اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو زمیل اس کے سراہنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زمیل میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری منتظر ہوگی، اسی لیے میں تم سے ملنے چلا آیا ہوں۔ زمیل تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی دنیا میں لے چلو گے، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ زمیل مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ تمہاری حائفہ تمہارے بنا مر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فکر کیوں کرتی ہو، بس آج کی رات گزر جانے دو، کل رات میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ آج رات میں ان لوگوں کا خاتمہ کر دوں گا جنہوں نے میری حائفہ کو تکلیف دی۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت غصے سے بولا، تم سچ کہہ رہے ہو نا، کل تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ ہاں، زیادہ خود کو مت الجھاؤ، مجھے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنے جانا ہے۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حائفہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے زمیل وہاں سے غائب ہو گیا۔ حائفہ کو صلاح کرانے کے بعد اب زمیل چھت پر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامور پھر پلٹوار کرے گا اور وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے معلوم تھا آج تم دوبارہ یہاں ضرور آؤ گے، اس لیے سوچا تم سے یہیں پر بات کر لی جائے۔ ہاں، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے کامور۔ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، مگر تم نے اس میں حائفہ کو شامل کر کے اسے تکلیف پہنچا کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں جانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ جس نے مجھے قید کیا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں یہ سب کروں اور تم کو کسی نہ کسی طرح اپنے جال میں پھنسا کر یہاں سے لے جاؤں۔ تم میری بات مان لو، میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ کیسی بات؟ اور وہ کون ہے جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے؟ میں تم کو اس انسان تک لے جاؤں گا، وہ مجھے آزاد کر دے گا، تم اسے ختم کر دینا، میں بھی اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، اور تم بھی اپنی حائفہ کے ساتھ رہنا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے بس اپنی آزادی واپس چاہیے۔ تمہاری بات مجھے منظور ہے، ذرا میں بھی تو اس انسان کو دیکھوں جس نے تم جیسے شیطان کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے۔ آج اماوس کی رات تھی۔ یہ ایک صحرائی علاقہ تھا جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔
اس صحرائی علاقے میں ایک اونچے ریتیلے ٹیلے پر ایک شخص آگ روشن کیے بیٹھا تھا اور اس کے کندھے پر ایک الو بیٹھا تھا۔ وہ شخص کوئی سفوف آگ میں ڈالتا جس سے آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ اس کے دائیں اور بائیں جانب دو افراد آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ یہ کامور ابھی تک زمیل کو لے کر نہیں پہنچا۔ اگر آج اس نے یہ کام نہ کیا تو اس کی موت یقینی ہے۔ سیاہ لباس والے شخص نے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں آ گیا ہوں اور ساتھ میں جس کو لانے کا کہا تھا وہ بھی آیا ہے۔ اتنے میں سیاہ ہیولے نے اس شخص کے سامنے ظاہر ہوتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہو وہ عامل سلطان بابا کے نام سے مشہور شخص جس نے زمین پر بہت شر پھیلا رکھا ہے۔ بہت دن میں تم پر نظر رکھے ہوئے تھا، آج تم نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ زمیل اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہی غصے سے بولا، خوش آمدید زمیل، موت تو خود یہاں تمہاری منتظر ہے۔ میرے بہت سے چیلوں کو مارا، اب تم سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر بیٹھے ہوئے الو کو ہاتھ سے پکڑ کر زمیل کی طرف اچھال دیا۔ الو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو چکا تھا اور جا کر زمیل کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ زمیل ابھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی اس کے قدم ڈگمگا گئے، مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ اگلے ہی پل زمیل نے اپنے پاؤں سے لپٹے اس عفریت کو ایک جھٹکے سے الگ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس آدمی کے سامنے پھینک دیے۔ عامل سلطان نے اپنا یہ وار خالی جاتے دیکھا تو فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا۔ زمیل کو اپنے پیچھے بلیوں کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالے رنگ کی انگنت بلیاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ بلیاں عام بلیوں کی نسبت سائز میں بہت بڑی، ان کی دانت باہر کی طرف بڑھے ہوئے، بلکہ کچھ بلیاں تو ہوا میں معلق تھیں۔ اب ان سیاہ بلیوں نے زمیل کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک بلی نے زمیل پر چھلانگ لگائی، اس کے کندھے پر سوار ہو گئی۔ زمیل کو لگا جیسے اس کے کندھے پر کسی نے کتنا ہی بوجھ ڈال دیا ہو، لیکن اس نے اسی وقت اس بلی کو پکڑا اور ہوا میں اچھال دیا۔ اب ساری بلیاں مل کر زمیل پر چھلانگ لگانے ہی والی تھیں کہ زمیل نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک کے بعد ایک آگ کے گولے ان بلیوں پر گرنا شروع ہو گئے۔ ساری فضا بلیوں کی شور سے گونج اٹھی۔ کامور دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زمیل کے سامنے سلطان بابا زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا۔ زمیل اس کا خاتمہ کر دے گا اور پھر وہ زمیل کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سوچ کر کامور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ زمیل اب عامل سلطان کو مزید مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی شعبدہ بازی دکھاتا، زمیل اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ زمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ آنکھ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو زمیل، مجھے چھوڑ دو، اس نے درد سے کراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر زمیل نے اس کی ایک نہ سنی۔ دھیرے دھیرے کر کے اس کا سارا وجود آگ میں جلنے لگا اور فضا میں گوشت جلنے کی ناگوار بو پھیل گئی۔ عامل سلطان کے 2 چیلے اپنے استاد کا یہ حال دیکھ کر پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہے ہو گیا۔ سلطان جیسے عامل کا انجام اتنی جلدی ہو گیا، یہ تو اپنے انجام کو جا پہنچا۔ اب زمیل تم بھی اپنے انجام کی تیاری کرو۔ کامور نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدنما پرندے زمیل کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ تم کو کیا لگا تھا کامور میں تمہاری چال میں پھنس گیا ہوں؟ میں خود اپنی مرضی سے یہاں تک آیا تھا تاکہ اس سلطان اور تم جیسے شیطان کا خاتمہ کر سکوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم جیسے شیطان سے خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔
یہ کہتے ہی اس نے قحوت کو ایک زوردار آواز دی۔ آواز کا دینا تھا کہ قحوت کے ساتھ بے شمار سیاہ رنگ کے پرندے نمودار ہو گئے اور ایک ایک کر کے ان گدنما پرندوں کو مارنے لگے۔ کامور اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کیونکہ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا۔ تبھی زمیل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بار تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو کامور۔ ہر بار تم بھاگ جاؤ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تم جانتے ہو زمیل، میں عزازیل کا خاص چیلا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل تمہارے اس عزازیل کا بھی یہی انجام ہونا ہے جو اب تمہارا ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہی زمیل نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور آگ کے شعلے کامور کی طرف جا لپکے۔ یہ صرف آگ کے شعلے نہیں تھے، یہ کامور کی موت تھی۔ اب کامور کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، کیونکہ آگ سے بنے اس شیطان کا خاتمہ بھی آگ ہی سے ممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شعلوں نے کامور کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا اور فضا اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ آج زمیل نے پھر سے ایک شیطان کو ختم کر کے ایک اور جیت اپنے نام کر لی تھی۔ سرخ آنکھوں والا عامل اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، ساتھ ہی شیطانی جن کامور بھی جہنم واصل ہو چکا ہے۔ لیکن اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا عزازیل اپنے چیلے کامور کا بدلہ لینے آئے گا؟ کیا عزازیل کے سامنے زمیل ٹھہر پائے گا؟ کیا عزازیل زمیل کی موت کا سبب بنے گا؟ کیا زمیل حائفہ سے کیے وعدے کو نبھا پائے گا؟ کیا شاہ بابا زمیل کو حائفہ سے ملنے سے روک پائیں گے؟ یہ زمیل ان کے سامنے بھی جا کھڑا ہوگا۔ ایک طرف زمیل اور حائفہ کی محبت ہے اور دوسری طرف شیطانی اور نیک طاقتیں دونوں ہی ان کو الگ کرنے کے در پہ ہیں۔ کیا محبت کی جیت ہو پائے گی یا اس کہانی کا انجام آپ لوگوں کی سوچ سے بہت آگے ہے؟ جاننے کے لیے خاک عشق کی آخری قسط کا انتظار کیجیے۔